یہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں نا، ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ آج کل ان کا زور علاج پر کم اور اندھی کمائی پر زیادہ ہے۔ مرض معمولی ہی کیوں نہ ہو، انتظامیہ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ڈرا دھمکا کر ایڈمٹ ہونے پر مجبور کر دیا جائے، اور چارجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ مریض اگر خوشحال بھی ہو نا تو ہفتے بھر میں کنگال ہو جاتا ہے۔ اور بعض اسپتال تو ایک اور فنکاری بھی کرتے ہیں، انہوں نے غریب افراد کے علاج کے نام پر ویلفیئر ڈپارٹمنٹ قائم کر رکھے ہیں تاکہ مخیر حضرات سے ڈونیشن اٹھا جا سکے، اور اس ویلفیئر سے کتنے غریبوں کا علاج ہوتا ہے اس کا اندازہ تو عطائی ڈاکٹرز اور پیروں فقیروں کے پاس جانے والوں کی تعداد سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ کسی ریاست کی کامیابی یا ناکامی کو اس کی جنگی صلاحیت یا سرکاری خزانے سے نہیں بلکہ اس کی آبادی کے معیار زندگی سے ناپا جاتا ہے کہ وہاں فیکس آمدنی کتنی ہے اور وہاں کتنے فیصد آبادی کو بنیادی سہولتیں حاصل ہیں۔ جبکہ بنیادی سہولتوں میں صحت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ صحت کے بغیر زندگی کا کوئی شعبہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکاری اسپتال اپنی استطاعت سے بڑھ کر کام کر رہے ہیں، لیکن آبادی اتنی زیادہ ہے کہ ہر بیمار کا سرکاری علاج ممکن نہیں رہے پرائیویٹ اسپتال تو غریب تو ایک طرف، انہیں متوسط طبقہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ لوگ ہسپتالوں میں جاتے ہیں، ان کے گھر بک جاتے ہیں، ان کے زیور بک جاتے ہیں، تب کہیں جا کے وہ بل ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ غریب لوگ تو جاتے ہی نہیں ہیں، وہ خود ہی اپنا علاج کر لیتے ہیں، اور نہیں تو یہ جو جعلی عطائی ڈاکٹر جنہیں کہتے ہیں، کیوں جاتے ہیں، ان کے کیوں پھل پھول رہے ہیں کاروبار؟ اس لیے کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہیں، غریب افورڈ ہی نہیں کر سکتا ان بڑے ہسپتالوں میں جانے کا جہاں ویلفیئر کی بات کر رہے ہیں۔ یہ زمینی حقیقت نہیں بلکہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہر عکس ڈراؤنا اور ہر چہرہ گھناؤنا ہے۔ دوسری طرف نجی اسپتالوں کے بھاری چارجز پر بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ انہیں ڈاکٹرز نہیں بلکہ انویسٹرز چلا رہے ہیں۔ 90% پاکستان میں اس وقت جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں، یا تو اس میں میڈیکل ڈائریکٹر جو ہے صرف وہ ڈاکٹر ہوتا ہے اور اونر ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ پیورلی بزنس مین ہوتا ہے۔ یورپ میں جائیں، وہاں پہ پرائیویٹائز ہاسپٹلائزیشن نہیں ہے، پرائیویٹائز ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ دے ڈونٹ وانٹ، کیونکہ وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں پہ ہیلتھ کیئر کو بزنس کا روپ دیا جائے۔ وہاں پہ ہر چیز کنٹرولڈ ہے، گورنمنٹ اونڈ ہے، ہر ہاسپٹل سرکار کا ہے۔ یورپ میں ڈاکٹروں کی آمدنی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، تاہم یہاں تنازع کا تعلق ڈاکٹروں سے نہیں بلکہ نجی اسپتالوں سے ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیادہ تر نجی اسپتالوں کے چارجز عوام کی مالی پوزیشن سے میل نہیں کھاتے، تاہم اس پر قانونی اعتراض ممکن نہیں۔ لیکن دوسری خرابی چونکہ غیر قانونی بھی ہے، لہٰذا اس پر بات بھی ہوگی اور اعتراض بھی۔ GOFIR کی تحقیق کے مطابق زیادہ تر نجی اسپتالوں نے اپنے ہاں ویلفیئر ڈپارٹمنٹ بھی قائم کر رکھے ہیں تاکہ غریب مریضوں کے مفت یا رعایتی علاج کے لیے مخیر حضرات سے ڈونیشن لیا جا سکے۔ 100% میں سے کتنا پرسنٹ لگ رہا ہے پیشنٹس؟ 40 اور باقی کا 60%؟ باقی کا 60% اونرز کی جیب میں جاتا ہے، اور جو میرے خیال میں ہاسپٹل کے رننگ ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں، جو ویلفیئر آتی ہے وہ ٹیکنیکلی بونس بن جاتی ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں میں نے دیکھا ہے زیادہ تر کہ وہاں پر اتنا بینیفٹ غریب بندے کو نہیں ملتا، اور وہاں پر اس طریقے کے ساتھ ان کی سپورٹ نہیں کی جاتی جیسے کہ گورنمنٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کے ادارے جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ معاملہ بالکل صاف ہے کہ نجی اسپتالوں میں قائم ویلفیئر ڈپارٹمنٹس نادار مریضوں کے بجائے مالدار اونرز کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف ان کا طریقہ کار بھی اتنا پیچیدہ اور حد تک آمیز ہے کہ جن مریضوں کو مفت یا رعایتی علاج کی بہت زیادہ ضرورت ہو وہ بھی ان کے پاس جانے سے کتراتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ اصل ذمہ داری تو ڈونرز کی بھی بنتی ہے کہ وہ چیک کریں کہ ان کا پیسہ صحیح یوز ہو رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، اور اس کے بعد ایک مانیٹرنگ ٹیم ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو مانیٹر کرے، آڈٹس کرے۔ سماجی ماہرین کا کہنا ہے کہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے ڈونیشن جمع کرنے کی اجازت ہر کسی کو نہیں ہونی چاہیے۔
اس کے لیے نجی اور سرکاری سطح پر ایک ایسا مؤثر ادارہ بنایا جائے جو عطیات جمع کر کے صحت اور تعلیم سمیت ہر شعبے میں مستحقین کی مدد کرے۔ GFIR کے لیے کیمرہ مین علی سجاد کے ساتھ ذیشان شاہ، کراچی۔